بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب کے اور خاندان قریش کے جو اہم معاملات ہوتے تھے ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوتے، اور ان کے کارنامے اور ان کے جو بھی اچھے کام ہوتے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برابر کے شریک رہتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عرب کا دستور اور عرب کا طور طریقہ یہ تھا کہ بہت زیادہ جنگیں ہونا عام سی بات تھی، اور اکثر وہاں پہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور جو 4 مہینے ہیں ان کو بہت زیادہ وہ اہم سمجھا کرتے تھے، یعنی یہ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور اسی کے ساتھ ساتھ رجب، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں عرب لڑائی کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر اگر مجبوراً کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو اس کو وہ فسق و فجور سمجھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے فجار اس لڑائی کو وہ کہا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک قبیلہ قیس کے ساتھ قریش کی لڑائی ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ قریش تھا تو وہ حق پر تھے، اس وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس لڑائی کے اندر شرکت تو کی، لیکن نہ کسی کے اوپر وار کیا، نہ کسی کے اوپر تیر چلایا، بلکہ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب وہ تھے، تو ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر تو اٹھا کے دیے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر بھی وار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد قریشیوں نے کہا کہ یہ لڑائیاں کیوں نہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، کیونکہ جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے وہاں امن اکارت ہو جاتا ہے، امن برباد ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں بہت سے فتنے جنم لیتے ہیں، اور کسی طرح کے رفاعی کام نہیں ہوتے ہیں، سوشل ورک نہیں ہو پاتا۔ تو وہاں سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فضل نام کے کافی بزرگ اس میں موجود تھے، اس وجہ سے اس کا نام یہی رکھا گیا۔ اور اس کے اندر سارے لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے کچھ شرائط طے کیے، ان میں سے ایک تھا کہ ملک سے بے امنی دور کی جائے، اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ پھر اس معاہدے کے اوپر سب لوگوں کے دستخط بھی ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے سے اتنے زیادہ خوش تھے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دیتا، کیونکہ سرخ اونٹ جو ہے وہ عرب کی بہت بڑی دولت ہوتی تھی، اور جس بندے کے صحن کے اندر سرخ اونٹ ہوتے اسے بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے میں کیونکہ عرب جو ہے وہ سارا ریگستانی علاقہ ہے، اور ریگستان کا جہاز یا اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور پھر سرخ اونٹ کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ سرخ اونٹ بھی اگر مجھے ملتے تو اس معاہدے کی جو مجھے خوشی ہے تو وہ ان سرخ اونٹوں کی خوشی ہرگز نہ ہوتی۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جو ہے وہ 20 سال تھی۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جس وقت 25 سال ہوئی، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت شام کا دوسرا سفر کیا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، وفا شعار بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بہت مالدار عورت تھیں، اور ان کا سامان لے کر کے دوسرے لوگ تجارت کے لیے لے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بار اپنے غلام میسرہ سے یہ کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کر کے یہ درخواست کرو کہ وہ اگر میرا سامان تجارت لے کر کے ملک شام میں جائیں، اور اس کے بعد جو بھی اس کا فائدہ ہو تو میں 2 گنا جو مال ہے وہ ان کی خدمت کے اندر پیش کروں گی، آپ لے کر کے جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جس وقت یہ عریضہ پیش کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے، وہ اور میسرہ یہ سارے کا سارا سامان لے کر کے ملک شام کی طرف رواں دواں ہوئے۔ راستے میں میسرہ نے دیکھا کہ ایک شہر ہے جس کا نام بصرہ ہے، اور وہاں کے ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ بار ہیں، اور انہوں نے میسرہ کو بلایا اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ پرانی ان کی جان پہچان تھی، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ کون شخص ہے اور ان کا اسم گرامی کیا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، شہر مکہ کے یہ رہنے والے ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور خاندانی وجاہت کی ان کے پاس ہے، اور یہ ملک شام تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ ضرور جائیں اور آپ ہرگز ان سے الگ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ جو درخت ہے اس کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے تو وہ نبی ہی آج تک بیٹھا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بندہ اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ اور میں نے جو توریت اور انجیل آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ ان کے اندر جتنی بھی صفات نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں، اور یہی نبی آخر الزماں ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے اور لوگ ان کی مخالفت کریں گے، اور میں ان کے شانہ بشانہ ہوتا، اور میں ضرور ان کا ساتھ دیتا اور ہر طریقے سے میں ان کی مدد کرتا، لیکن شاید میرا پہلے ہی انتقال ہو جائے گا۔ اور پھر کافی وصیت نصیحت ان کو کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ جب وہ شہر بصرہ کے اندر پہنچے تو وہاں پہ یہ دیکھا کہ کافی سامان جو ہے وہ بھی فروخت ہوا اور بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور فائدہ ہونے کے بعد جب یہ واپس آئے تو واپس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مکان کے بالا خانے کے اوپر بیٹھ کر کے وہ انتظار کر رہی تھیں کہ یہ قافلہ کب واپس آئے گا۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو عجیب منظر دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں تو حضور کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ قدر و عظمت اجاگر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے غلام سے کہا کہ میں تو یہ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں۔ تو میسرہ نے کہا کہ میں نے تو پورے راستے میں یہ دیکھا کہ جب کڑکتی دھوپ ہوتی تھی، سخت دھوپ ہوتی تھی، تو بادل نبی پاک علیہ السلام کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے، اور اس طریقے سے ملک شام تک تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی صداقت، حضور کی امانت، حضور کی شرافت، حضور کی خاندانی وجاہت، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، حضور کے عمل کے تعلق سے جب مکمل معلومات ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، تو انہوں نے، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 40 سال تھی، اور ان کا جو پہلا اور پارسائی کے اندر اتنی زیادہ وہ پارسا تھی کہ مکہ معظمہ کے اندر ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اور بہت زیادہ ان کی فضیلت اور عظمت تھی، اور بہت زیادہ خاندان کے اندر اور اس کے علاوہ شہر مکہ کے اندر ان کی بہت عزت بھی تھی۔ ان کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ حضرت ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا، اور ان سے 2 بچے بھی تھے، ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ، ان کے 2 بچے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا دوسرا جو نکاح ہوا تھا عتیق بن عابد مخزومی سے ان کا نکاح ہوا تھا، ان کا بھی انتقال ہوا، ان سے بھی 2 بچے تھے، اور ایک لڑکا اور ایک عبداللہ بن عتیق، اور بیٹی کا نام ہند بنت عتیق۔ جب اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد سرداران مکہ اور بڑے بڑے لوگوں نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، لیکن وہ ان کی عمر 40 سال ہو گئی تھی اور ان کا نکاح کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عادات، حضور علیہ السلام کے اخلاق اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے، تو انہوں نے خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی اہلیہ تھی، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے مکمل معلومات لی، اور معلومات لینے کے بعد پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پیغام بھیجا کہ نبی پاک علیہ السلام مجھ سے نکاح فرما لیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ بھی وہ خود بیان فرماتی ہیں، جو زرقانی علی المواہب کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جو آپ کی طرف راغب ہوئی اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ جو آپ اتنے زیادہ خلیق اور حسن اخلاق کے جو آپ پیکر تھے، اور آپ کی جو سچائی تھی، سچائی کی بنیاد پر اور صدق مقال کی بنیاد پر میں نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا۔ اب بھلا وہ کیوں انکار کرتے؟ کیونکہ حضرت خدیجہ
خدیجۃ الکبریٰ کا ایک اپنا مقام بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو نوازا بھی تھا، تو سارے لوگوں نے وہ جو ان کا یہ رشتہ قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر بڑے بڑے سرداران مکہ جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت ابو طالب بھی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باراتی بن کر کے جب ان کے گھر آئے تو اس وقت ابو طالب نے ایک خطبہ دیا ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو زرقانی المواہب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں بنایا، اور ہم کو معاد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کو بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک اور عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جس وقت جناب ابو طالب نے یہ خطبہ دیا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل وہ بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بھی ایک خطبہ دیا۔ وہ یہ تھا کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولادیں حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ سب کی سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ انس، اور تقریباً 25 سال تک وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں رہیں۔ تب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا ان کی دلجوئی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔